ہر حال میں اللہ کا تقویٰ اختیار کریں۔ دوستو، اہل ایمان نے نئے اسلامی سال کا استقبال کر لیا ہے، جس کا اول مہینہ محرم ہے۔ اس مبارک مہینے کے بہت سے فضائل ہیں۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ماہ کو اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا مہینہ محرم، یہ نسبت شرف و تخصیص کے لیے ہے۔ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، اسے تبدیل کرنے کی گنجائش کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھی، جیسا کہ کفار عرب اس کی جگہ ماہ سفر کو لا کر رکھ دیتے تھے تاکہ اس میں قتال اور کار گناہ کیا جا سکے۔ نمبر 2، اس میں روزے کی فضیلت و عظمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ تمام نفلی روزوں سے افضل ہے۔ رواه ترمذی۔ بالخصوص 10ویں محرم کے روزے کا اہتمام خاص ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عاشورہ کے روزے کے متعلق اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ سارے گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ رواه مسلم۔ 10ویں محرم کا روزہ پہلے فرض تھا، لیکن فضیلت رمضان کے بعد اس کی حیثیت استحباب کی رہ گئی، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کے روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو آپ نے فرمایا، اب جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔ رواه البخاری۔ بہتر یہ ہے کہ یہود کی مخالفت کرتے ہوئے 10ویں تاریخ کے ساتھ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھا جائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انشاءاللہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں کا بھی روزہ رکھوں گا۔ رواه مسلم۔ اگر کوئی 9 کا روزہ نہ رکھ سکے تو 10ویں اور 11ویں کا رکھ لے تاکہ یہود کی مخالفت حاصل ہو، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو کم از کم 10ویں محرم کا روزہ تو ہر بندہ مسلم کو رکھنا ہی چاہیے تاکہ ایک سال کی گناہ معاف ہو جائیں۔ صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ صحیح بخاری ہی میں ہے کہ زمانہ رسالت میں بچے بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ آج کے والدین بھی بچوں کی تربیت صحابہ کرام کی طرح عبادات پر کریں تاکہ یہ بچے آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکیں۔ نمبر 3، محرم میں یوم عاشورہ کا وجود یہ وہ عظیم دن ہے جس میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی اور آل فرعون کو ہلاک کر دیا۔ یہود نے بطور شکریہ روزہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، چنانچہ آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اللہ نے باطل کو زیر و زبر کر دیا اور اہل حق کا چھوڑے تھے اور حکمرانی سے نوازا۔ لہٰذا آپ کے مسلمان حق پر عمل کریں اور حق کا ساتھ دیں تاکہ کامیابی قدم بوسی کرے۔ نمبر 4، ماہ محرم حرمت والے 4 مہینوں میں سب سے افضل ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ حسن بصری تابعی رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے سال کا آغاز ماہ حرام سے کیا یعنی محرم سے، اور ختم بھی ماہ حرام پر کیا یعنی ذی الحجہ پر۔ اللہ کے نزدیک رمضان کے بعد سب سے افضل ماہ محرم ہے۔ نمبر 5، اس کی عظمت و شرف کے پیش نظر اس میں قتال و ظلم اور کار گناہ سختی سے منع ہے۔ اللہ نے فرمایا، ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا، حرمت والے 4 مہینے ہیں، 3 پیدل پہ اور 1 الگ، تاکہ لوگ آرام و سکون سے حج عمرہ ادا کر لیں۔ حج والے مہینے سے قبل 1 مہینہ حرام کیا جو کہ ذوالقعدہ ہے تاکہ حجاج کرام بے اطمینان مکہ آ سکیں، اور حج والے مہینے کو حرام کیا تاکہ بلا خوف و خطر ادائیگی حج ہو، اور اس کے بعد 1 مہینہ حرام کیا تاکہ لوگ بے اطمینان اپنے وطن کو واپس جا سکیں۔ وسط سال میں رجب کو حرمت والا بنایا تاکہ لوگ بیت اللہ کی زیارت کریں اور عمرہ ادا کریں۔ نمبر 6، اس ماہ سے ہجری تاریخ کا آغاز صحابہ کرام نے باہم مشورہ کیا کہ سال کا آغاز کس ماہ سے ہو، جبکہ یہ سارے مہینے پہلے سے وجود میں تھے تو عمر فاروق، عثمان ذو النورین اور علی بن اللہ رضی اللہ عنہ نے پسند کیا کہ سال کا آغاز محرم سے ہو، اس لیے کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے جو کہ ذی الحجہ حج کے مہینے کے بعد ہے، اور اس بنا پر بھی کہ اس میں عزم ہجرت کی ابتدا ہے، اسی میں بیعت ہوئی تھی جو کہ ہجرت کا مقدمہ ہے، پھر اس کے بعد محرم کا ہی چاند نکلا۔ ماہ محرم کے مزید فضائل و تاریخ میں سے 4 ہجری میں ابو سلمہ بن عبد الاسد کا سریہ طلیحہ اسدی کی طرف روانہ ہوا۔ 6 ہجری میں محمد بن مسلمہ کا سریہ نجد کی طرف بھیجا گیا جس میں ثمامہ بن اسد قید ہوئے۔ 6 ہجری میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح صفیہ سے ہوا، اس سے واضح ہوا کہ محرم میں نکاح و سفر کی نحوست کا عقیدہ واقع ہے۔ محرم 7 ہجری میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہوئے۔ اسی طرح 14 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد محترم ابو قحافہ کی وفات ہوئی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کی والدہ ماریہ بنتیہ 16 ہجری میں وفات پائیں. ایک بڑا حادثہ جس نے امت کو مغموم کر دیا وہ ہے 61 ہجری میں نواز رسول حسین رضی اللہ عنہ کا جام شہادت نوش فرمانا. ایک روایت میں ہے کہ عاشورہ کے دن اہل مکہ خلاف کعبہ تبدیل کیا کرتے تھے. یہ مذکورہ بعض حقائق صحیح ہیں. اس کے سوا اس کی فضیلت و عظمت پر چند باتیں ذکر کی جاتی ہیں وہ غیر مستند ہیں، جیسے آدم کی توبہ کا قبول ہونا، کشتی نوح کا جزوی پہاڑ پر ٹھہرنا، یونس کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا وغیرہ. یہ باتیں صحیح نہیں. یہ واضح رہے کہ عاشورہ کی فضیلت و عظمت واقعہ کربلا کے سبب نہیں، کہ واقعہ کربلا 61 ہجری میں پیش آیا اور اللہ نے اسلام کو 11 ہجری میں پایا تکمیل کو پہنچا دیا. یہ الگ بات ہے کہ نواز رسول فاطمہ کے رخت جگر جنتی دیوانوں کے سردار حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 10ویں محرم 61 ہجری کو ہوئی. اللہ نے شہادت کے ذریعے انہیں بلند مقام پر فائز کیا اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے افسوس کی بات ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہر سال 10ویں محرم کو دشمنان اسلام شیعوں کی پیروی میں وہ کام کیے جائیں جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور بدعت و خرافات اور بسا اوقات شرک کے زمرے میں آتے ہیں. یہ نام نہاد مسلمان شیعہ جو آل بیت اور حسین رضی اللہ عنہ کی جھوٹی محبت کا جم بھرتے ہیں 10ویں محرم کو ماتم غم لوحہ خانی کا مناتے ہیں. غم شہادت میں اپنے گریبان چاک کرتے ہیں، مگرمچھ کے آنسو بہاتے اور سینے پیٹتے ہیں، اپنے کپڑے پھاڑتے اور سیاہ کپڑے پہن کر جشن و ملال کا ثبوت پیش کرتے ہیں، مرثیہ خوانی کرتے ہیں، شہادت حسین کا واقعہ پیش کر کے لوگوں کو روکے اور لاتے ہیں. عام صحابہ کرام کو تانا تشنی کا نشانہ بناتے ہیں. یہ اللہ کے دین کی سراسر مخالفت ہے. اسلام نے مصیبت میں صبر کرنے کا حکم دیا ہے اور شہداء کا غم نہیں منایا جاتا. یہاں ایک بات آپ کے ذہن میں ڈال دوں کہ آج شیعہ روابط شہادت حسین پر ہی اتنا کیوں مناتے، جبکہ اس سے بڑی بڑی شہادتیں گزر چکی ہیں، انہیں کوئی یاد بھی کرنے والا نہیں، جیسے علی مرتضیٰ کی شہادت وغیرہ. تو واضح رہے تو انہوں نے ہی شہید کیا ہے اور یہی ماتم منا رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا. دور حاضر میں محرم میں کی جانے والی یہ بدعت و خرافات بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ لوگوں نے تعزیہ بنانا شروع کیا. تعزیہ کے اندر حسین رضی اللہ عنہ کی قبر بناتے ہیں. بہت سارے بچے تعزیہ کے گرد سبز و کالے لباس میں ملبوس جمع ہوتے ہیں جنہیں لوگ فقراء حسین کا نام دیتے ہیں اور یہ حسین کے ذریعے حسین رضی اللہ عنہ سے مدد طلب کرتے ہیں. بطور تبرک حسین رضی اللہ عنہ کے نام کی نظریں دی مانی جاتی ہیں اور انہیں سجدہ کیا جاتا ہے اور ان کے نام کے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، مفت شربتیں تقسیم کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ سارے کام ظالم شیعوں کے گھر سے نکلے جن کا کام اسلام کو منہدم کرنا ہے اور بعض اہل سنت اس کی پشتپناہی کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے اس گناہوں عمل اور شکر بدعت کے مطابق اللہ نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون، تم لوگ اس کی عبادت کرتے ہو جسے تم خود تراشتے ہو اور اللہ نے تم سب کو اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا. پھر صافات آیت نمبر 95 سے 96. تعزیہ کی پوری رسم بغداد سے 352 ہجری میں چلی جسے معیز الدولہ شیعی بادشاہ نے لائق کیا. دیکھیے امام سیوطی کی کتاب تاریخ الخلفاء. دوسری طرف ایسے بھی نام نہاد مسلمان ہیں جنہیں نازمی کہا جاتا ہے، وہ شہادت حسین پر خوشی مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہوا بہت اچھا ہوا. ہم اہل سنت دونوں کے رویہ کو غلط مانتے اور شہادت حسین پر افسوس کرتے ہیں، لیکن مذکورہ بعض بدعات و خرافات کو راہ نہیں دیتے اور اس روز حسین رضی اللہ عنہ کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں روزہ رکھتے ہیں، یہاں کی شربتیں تقسیم کرتے اور سبیلے لگاتے ہیں. مسلمانوں، ایک عام آدمی کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ عاشورہ کے دن نواز رسول حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے اور یہ اللہ نے مقدر کیا ہوا تھا اور جبریل علیہ السلام نے اس کی خبر بھی دے دی تھی. اللہ نے اس کے ذریعے ان کے مقام کو بلند فرمایا. لیکن کیا کوئی صحیح روایت کے ذریعے ثابت کر سکتا ہے کہ یزید نے شہید کیا یا انہیں قتل کا حکم دیا یا شہادت میں یزید کا ہاتھ تھا؟ یہی نہیں، بلکہ اس واقعہ کے سبب یزید کو کافر اور مرید پر کہہ دیا جاتا ہے. عافیت اس میں ہے کہ یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں اور یزید کو برا بھلا اور کافر کہہ کر اپنے نام اعمال کو سیاہ نہ کریں. دفاع حق کے پیش نظر یزید بن معاویہ کے بارے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی واضح ہے کہ یزید ہمارا فیملی ممبر نہیں، لیکن تاریخ کے ان حقائق سے آنکھ مچولی کھیلی گئی ہے. یزید بن معاویہ کے کئی ایک محاسن ہیں. نمبر 1، 50 ہجری میں صحابہ و تابعین کے حج کے امیر بنا کر بھیجے گئے. دیکھیے البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 229. نمبر 2، یزید نے ہی مشہور صحابی میزبان رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حسب وصیت پڑھائی. دیکھیے حوالہ ثابت
جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 58. اگر یزید اتنا برا انسان تھا تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے انہیں اس کی وصیت کیوں کی؟ کون ہے کہ جواب دے سکے؟ نمبر 3 دنیا حدیث میں یزید سے کئی روایات مروی ہیں